اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ انسان کی ذہنی و نفسیاتی صحت سے متعلقہ عقائد پر قرآنی حوالہ جات، یعنی ایک مسلمان اپنی ذہنی صحت سے متعلقہ کیا عقائد رکھ سکتا ہے، قرآن پاک کن عقائد کو رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور ذہنی صحت سے متعلقہ مسائل میں ایک مسلمان کے عقائد یعنی بیلیفز کیسے ہونے چاہیے۔ تو ان عقائد کا تعلق سائیکو پیتھولوجی سے بھی ہوگا، یعنی یہ کہ ذہنی امراض کیوں پیدا ہوتے ہیں، قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے، ذہنی مسائل کے پیدا ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان عقائد میں سائیکو تھراپیوٹک بیلیفز، یعنی کہ اگر ذہنی مسائل کسی کو ہوں تو اس کو علاج معالجے کے سلسلے میں کیسے عقائد یا کیسے بیلیفز وضع کرنے چاہیے۔ چونکہ ان باتوں پر غور و خوض نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے، کہ ان کو اپنے بنیادی عقائد کو قرآن پاک کی روشنی میں درست سمت میں متعین کرنا چاہیے۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اسلامک فقہ یا جورسپروڈنس میرا مضمون نہیں ہے۔ میں بحیثیت ایک مسلمان فلسفی، بحیثیت ایک سائنسدان، بحیثیت ایک سائیکالوجسٹ قرآن پاک میں تحقیق کرتا رہتا ہوں۔ چونکہ میرا کلینیکل ماڈل سکون تقاضا کرتا ہے کہ میں قرآن پاک کے حوالہ جات پیش کروں اور اتھینٹک سٹیٹمنٹس اور اتھینٹک بیلیفز لوگوں کو بتاؤں۔ سب سے پہلے ہمیں ایک اصول، جس کو ہم بحیثیت امت محو کر چکے ہیں، وہ بہت ضروری اصول یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہ اتنا بڑا اصول ہے، اتنا عظیم بیلیف ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے، جس کو کہ ہم اپنی روزمرہ زندگیوں سے فراموش کر چکے ہیں، اور اس فراموش کر دینے کے سبب سے ہم بہت سے نفسیاتی اور سماجی مسائل میں خود کو مبتلا پاتے ہیں۔ اس اصول کو پلو سے باندھنا ہر انسان اور بالخصوص مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، کہ یہ دنیا دار ابتلا ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ دنیاوی زندگی اللہ کی طرف سے انسان کے شکر کرنے کو پرکھنے کے لیے ایک آزمائش ہے۔ دنیاوی زندگی اللہ کی طرف سے انسان کے اعمال و افعال کو پرکھنے کے لیے بھی ایک آزمائش ہے۔ دنیاوی زندگی اللہ کی طرف سے انسان کی نیت کو پرکھنے کے لیے بھی ایک آزمائش ہے۔
دنیاوی زندگی کی برائیاں اور بھلائیاں بھی آزمائش ہیں۔ اللہ ان آزمائشوں کے خود گواہ ہیں۔ تمام نفسیاتی پریشانیاں انسان کی تقدیر کا حصہ ہیں اور انسان کی زندگی میں اللہ کی مرضی سے آتی ہیں۔ انسانی سوچ اور عمل اللہ کے تابع ہیں۔ ذہنی پریشانیاں اور ذہنی سکون اللہ کی طرف سے ہے۔ ذہنی پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، اللہ سے ہر چیز اور ہر شخص سے زیادہ محبت کرے، اللہ کو ہر وقت اپنے دھیان میں رکھے اور اللہ کو کسی وقت بھی نہ بھولے، اپنے ہر کام میں اللہ کی خوشنودی چاہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، لوگوں اور سماج کی اندھا دھند پیروی سے باز رہے، قرآن کی اتباع کرے اور نماز قائم کرے، دنیا سے جذباتی طور پر وابستہ نہ ہو، ضرورت مندوں پر خرچ کرے، دوسروں کے لیے قابل اعتبار رہے، دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرے، تقدیر پر ایمان رکھے کہ حالات و واقعات تقدیر کا حصہ ہیں۔ نفسیاتی اور ذہنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مدد طلب کرے، کیونکہ اللہ ہی تزکیہ فرماتے ہیں، اللہ ہدایت دیتے ہیں، اللہ ہنساتے اور رلاتے ہیں، اللہ ہی تکلیف کو دور کرتے ہیں اور آرام پہنچاتے ہیں۔ اللہ سے مدد طلب کرنے کے بعد اپنے نفس کے تزکیہ کرنے کے لیے، یعنی اپنی نفسیاتی پریشانیوں کو قرآنی احکامات کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرے، برائیوں سے خود کو پاک کرے اور نیکیوں سے خود کو مزین کرے۔ یہ ایک مختصراً تمہید میں نے آپ کو بتائی ایک مسلمان کے اپنی نفسیاتی صحت سے متعلق عقائد قرآن پاک کی روشنی میں کیسے ہونے چاہیے۔ اس کا مختصر سا میں نے خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا، جس کو میں اب فرداً تفصیلاً آپ کے سامنے قرآنی حوالہ جات کی روشنی میں پیش کروں گا۔ ایک تأثر جو فوری طور پر یہاں ابھر سکتا ہے اس تمہید کو سننے کے بعد، وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں میں نے کیں کہ مسلمان کے بیلیفز قرآن پاک کی ہدایات کی روشنی میں اپنی سائیکو سوشل ہیلتھ سے متعلق یہ ہونے چاہیے، ایک تأثر یہ پیدا ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں، اور ایک گمان آ سکتا ہے کہ یہ سارے عقائد تو غیر سائنسی اور مروجہ نفسیات سے ہٹ کر ہیں۔ ایسا گمان آ سکتا ہے اور آنا بھی چاہیے۔ سائیکو پیتھولوجیکل ازمپشنز اور DSM پر دنیا بھر میں مختلف کلچرز میں مختلف ریسرچرز نے تحقیقات کی ہیں اور اس کو کرٹیسائز کیا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں ہی کا مسئلہ نہیں، بلکہ مغربی کلینیکل سائیکالوجی پر افریقہ میں اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں جہاں لوگوں کے کلچرز ویسٹرنائزڈ نہیں ہیں، مائنورٹیز نے اور دوسرے محققین نے جو مغرب زدہ نہیں ہیں، انہوں نے کافی اعتراضات بڑے ویلڈ قسم کے آرگیومنٹس کے ساتھ اٹھائے ہیں۔ پاکستان میں کلینیکل سائیکالوجی جو ایگزسٹنگ کلینیکل سائیکالوجی کا سٹرکچر ہے اور جو اسپیشلی DSM ہے، اس پر اعتراضات بہت کم سننے کو ملتے ہیں۔
اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک عام سی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی نفسیات دان ہیں، ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی سائیکالوجسٹس ہیں دنیا میں، ان کا 50% حصہ کلینکل سائیکالوجسٹس پر مشتمل ہے۔ دنیا بھر کے جتنے بھی نفسیات دان ہیں ان میں سے 50% نفسیات دان کلینکل سائیکالوجی میں اسپیشلائزڈ ہیں اور مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنرز ہیں، کلائنٹس کو دیکھتے ہیں، سائیکو تھیراپی دیتے ہیں۔ اب ان 50% نفسیات دانوں میں اپنے اپنے سکولز آف تھاٹ ہیں، ان کی ڈیفرنٹ کلینکل اورینٹیشنز ہیں۔ ان میں سے بہت سے نفسیات دان سائیکو اینالسٹس ہیں جو سگمنڈ فرائڈ کو فالو کرتے ہیں۔ انہی کلینکل سائیکالوجسٹس میں جو دنیا کا 50% ہیں سائیکالوجسٹس میں، ان میں پازیٹیو سائیکالوجسٹس بھی ہیں کافی بڑی تعداد میں۔ ایک دفعہ میں نے انٹرنیٹ سے ایک لسٹ ڈاؤن لوڈ کی، 500+ اس میں پازیٹیو سائیکالوجسٹس کے ایڈریسز اور ای میلز وغیرہ موجود تھے۔ تو پازیٹیو سائیکالوجسٹس ہیں، پھر بیہیویئرسٹس بھی ہیں، ہیومنسٹک اپروچ رکھنے والے بھی ہیں، پلے تھراپسٹس بھی ہیں، ایکسپریسو آرٹ تھراپسٹس بھی ہیں، اسپیچ تھراپسٹس بھی ہیں۔ ڈفرینٹ کلینکل اورینٹیشنز کے حامل نفسیات دان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں سے صرف اور صرف وہ کلینکل سائیکالوجسٹس جو بیہیویئرزم کو فالو کرتے ہیں، بیہیویئرسٹس ہیں، وہ ویسٹرنائزڈ سائیکو تھراپیوٹک اپروچز کے دل دادا ہیں اور اس کو ایبرپٹلی فالو کرتے رہتے ہیں۔ باقی سکولز آف تھاٹ کے جو کلینکل سائیکالوجسٹس ہیں ان کو نہ DSM کی ضرورت ہے، نہ لیبلنگ کی ضرورت ہے، نہ ڈائگنوسس کی ضرورت ہے۔ جس طرح پازیٹیو سائیکالوجسٹس ہیں ان کو ڈائگنوسس کی بھی ضرورت نہیں۔ تو DSM پر اور ایگزسٹنگ کلینکل سائیکالوجی پہ دنیا بھر میں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کرٹیسزم ہوتا چلا آیا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ سائیکیٹرسٹس خود کرٹیسائز کرتے ہیں اس سسٹم کو، جو کہ لیبلنگ کا اور دوسروں کو ایب نارمل ثابت کرنے کا سسٹم ہے۔ اس کو سائیکیٹرسٹس اور میڈیکل پریکٹیشنرز، میڈیکل ڈاکٹرز بھی کرٹیسائز کرتے ہیں۔ پھر اس کو پازیٹیو سائیکالوجسٹس بھی کرٹیسائز کرتے ہیں۔ اس کو انڈیویجول سائیکالوجسٹس جو الفریڈ ایڈلر کو مانتے ہیں وہ بھی کرٹیسائز کرتے ہیں۔ سائیکو اینالسٹس بھی کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں چونکہ ایک ہوا ایسی چلی ہے کہ یہاں پر بیہیورل تھراپیز زیادہ دی جاتی ہیں، جس طرح پاکستان میں ایک کثیر تعداد حنفی اسکول آف تھاٹ کی ہے، تو یہاں پہ مالکی یا حنبلی مسالک کے لوگوں سے رابطہ نہیں، اور ان کے جو پریکٹسز ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ہم ایک ہی اسکول آف تھاٹ کے ماننے والے ہیں زیادہ تر پاکستانی۔ تو اسی طرح سے بیہیویئرسٹس کا تصرف، اثر و رسوخ پاکستان میں زیادہ ہے، چونکہ زیادہ تر مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ کنسرنز جو ہیں وہ سائیکیٹرسٹس ڈیل کرتے ہیں، اور وہ سائیکیٹری بیہیورل اسکول آف تھاٹ سے زیادہ انسپائرڈ ہے، اور جو تھوڑی بہت کلینکل سائیکالوجسٹس کی سے ہے تھوڑی بہت، وہ بھی بیہیویئرسٹس ہیں، CBT پریکٹس کرتے ہیں، NLP پریکٹس کرتے ہیں، تو وہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے۔
ان کو اچھا نہیں لگتا اور ان کو جو بیہیویئرزم کی تھیوریز اور فلاسفیز ہیں ان کو ماننا پڑتا ہے اور انہیں استعمال کرنا پڑتا ہے. لیکن ادر دین بیہیویئرسٹس جتنے دوسرے سکولز آف تھاٹ ہیں انہوں نے مروجہ کلینکل سائیکالوجی، اس کے بیلیفز اور ڈی ایس ایم کو بھرپور طریقے سے کرٹیسائز کیا ہے، نیگیٹیولی کرٹیسائز کیا ہے. لہٰذا یہ گمان اگر آپ کے اذہان میں آئے کہ یہ جو میں نے قرآن سے اخذ کردہ ایک مسلمان کے اپنی ذہنی صحت کے بارے میں عقائد کا ایک خاکہ پیش کیا ہے، وہ بادی النظر میں مروجہ کلینکل سائیکالوجی سے متضاد نظر آتا ہے، تو یہ برحق ہے، یہ ایسا ہی ہے. مروجہ کلینکل سائیکالوجی سے تصادم ہے ان اعتقادات میں. ہم یکے بعد دیگرے ان سب اعتقادات کو تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کے عقائد کیسے ہونے چاہیے. سب سے پہلے ہم اس عقیدے پر بحث کرتے ہیں کہ دنیاوی زندگی اللہ کی طرف سے انسان کے شکر کو پرکھنے کے لیے ایک آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. القرآن 76:3. تو قرآن پاک کے جو حوالہ جات میں پیش کرتا ہوں اس کی ترتیب یوں ہوتی ہے کہ پہلے سورت نمبر اور پھر آیت نمبر. تو 76:3 کا مطلب ہے 76 سورت نمبر اینڈ 3 از آیت نمبر. اور آپ کی آسانی کے لیے یہی مضمون تحریری شکل میں بھی میری ویب سائٹ پر موجود ہے، جس میں یہ قرآنی آیات درج ہیں، حوالہ جات بھی درج ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. تو بے شک ہم نے اسے راہ بھی دکھا دی انسان کو، خواہ وہ شکر گزار ہو جائے یا نا شکرا. تو انسان کا جو شکر کرنے کی صلاحیت ہے اس کی آزمائش کے لیے دنیا ایک امتحان ہے. اب شکر کرنا اس وقت مروجہ نفسیات میں ایک بہت عظیم شے ہے. گریٹیٹیوڈ، اس پر گریٹیٹیوڈ تھیراپی بن چکی ہے. یہ اتنا ایک مسلمہ حقیقت بن کر سامنے آئی ہے شکر کرنا کہ سائنسدان فرماتے ہیں کہ جو انسان شکر کرتا ہے اور صرف اپنا اور دوسرے انسانوں کا شکر کرتا ہے، ابھی بات انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھی نہیں کی، صرف اپنا اور دوسرے انسانوں کا شکر ادا کرتا ہے، تھینک یو کرتا ہے، شکریہ بولتا ہے، گریٹیٹیوڈ کو ایکسپریس کرتا ہے، وہ نہ صرف بہت سے مینٹل ڈس آرڈرز سے بچا رہتا ہے، بلکہ اگر اس کو کوئی ذہنی اور نفسیاتی مسائل ہیں بھی تو بھی شکر کرنے سے، گریٹفل ہونے سے ان میں کمی آتی ہے. اس پر تجربات ہوئے ہیں مروجہ نفسیات میں اور اس کی اہمیت پر تحقیقی مقالات دستیاب ہیں. تو شکر کرنا بہت ہی عظیم وصف ہے. تو مسلمان چونکہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں اس کو مل رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، لہٰذا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا انسان میرا شکر بجا لاتا ہے اور کون سا میرا شکر بجا لانے سے غفلت برتتا ہے. اما شاکرا و اما کفورا. اس کے لیے یہ ایک امتحان ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شکر کو پرکھ رہے ہیں. پھر دنیاوی زندگی اللہ کی طرف سے انسان کے اعمال و افعال، پہلے ہوا گریٹیٹیوڈ، اب ہے بیہیویئر، کہ اعمال اور افعال کو پرکھنے کے لیے بھی ایک آزمائش ہے یہ دنیا کی زندگی. ہمارے بیہیویئر کی ٹیسٹیفیکیشن چل رہی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. ہم دن میں لاکھوں
بیہیویئرز ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، لیکن نہیں سوچتے کہ جو بھی بیہیویئر ہم سے ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، ایگزیبٹ ہو رہا ہے، وہ ریکارڈڈ ہے اور وہ ٹیسٹیفیکیشن میں اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ کتنی ضروری بات ہے کہ بیہیویئر کی ایگزیکیوشن سے پہلے ہمیں اپنے اس بیلیف کو درست کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے بیہیویئر کو پرکھ رہے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، القرآن 18:7۔ اور بے شک ہم نے ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں اس کے لیے باعث زینت بنایا، یعنی انسان کے لیے باعث اٹریکشن بنایا، تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے باعتبار عمل کون بہتر ہیں۔ تو دنیا میں جتنی بھی اٹریکشنز ہیں، زینتیں ہیں، وہ ہماری ٹیسٹیفیکیشن کے لیے ہیں کہ ہمارا بیہیویئر ان سے کس حد تک انسپائر ہوتا ہے۔ تو بیہیویئر کی بھی ٹیسٹیفیکیشن چل رہی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، القرآن 47:31۔ اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں اور تمہاری خبریں ظاہر کر دیں۔ تو جہاد کرنا بھی ایک بیہیویئر ہے، ایک ایکشن ہے، اس کی بھی ٹیسٹیفیکیشن کا قرآن پاک میں ذکر آیا۔ تو اب تک ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارا جو شکر کرنا ہے اس کی بھی پرکھ ہو رہی ہے، اور ایکسپیکٹڈ ہے، نیچر ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہم اس کا شکر کریں، اور ہمارے بیہیویئر کی بھی پرکھ، انالیسس ہو رہا ہے۔ پھر دنیاوی زندگی اللہ کی طرف سے انسان کی نیت کو پرکھنے کے لیے بھی ایک آزمائش ہے۔ اب انٹینشنز پہ بات ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، القرآن 29:3۔ اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، سو یقیناً اللہ ان لوگوں کو ضرور نمایاں فرما دے گا جو دعوی ایمان میں سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی وہ ظاہر کر دے گا۔ تو جو نیت کی بات ہے، اپنے دعوے کی نیت کا خلوص اور نیت کی سچائی، اس کی بھی پرکھ ہو رہی ہے۔ جس طرح سے ایک مشہور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، تو جو بیہیویئر ہے وہ بیس کرتا ہے اپنی انٹینشنز کے اوپر۔ تو یہ بڑے لطیف نکات ہیں۔ جب ایک نان سائیکالوجسٹ اس حدیث کو دیکھتا ہے انما الاعمال بالنیات، تو اس کی جو سوچ اور سمجھ ہے وہ یہاں تک جاتی ہے کہ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اعمال کا اجر ملے گا، یعنی اعمال کا جو اجر و ثواب ہے وہ نیت پر منحصر ہے۔ اگر نیت خالص ہوگی، لوجہ اللہ ہوگی، تو ثواب ملے گا، اور اگر نیت میں ریاکاری ہوئی، نیت اللہ کے لیے خالص نہ ہوئی، تو ان اعمال پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ یہ عام مسلمان کی سوچ ہوتی ہے اس حدیث کے تناظر میں۔ لیکن ہم جو سائیکالوجسٹس ہیں، ہم اس سے کیا ریٹریو کر سکتے ہیں کہ بیہیویئر ڈیپینڈس آن اٹس انٹینشن، یعنی بیہیویئر از بیسڈ آن اٹس انٹینشنز۔ بیہیویئر انٹینشنز کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ انٹینشنز جو ہیں وہ بیہیویئر کا کاز ہیں۔ دو چیزیں ہیں، کاز اور افیکٹ۔ تو بیہیویئر ایک افیکٹ ہے، اور وہ افیکٹ
خود بخود ظاہر نہیں ہو سکتا، بلکہ نیت کرنا اس کا کاز ہے۔ نیت ہوگی تو بیہیویئر ایگزیکیوٹ ہوگا۔ میرا ایک اور مضمون اسی سلسلے میں ہے، جس میں میں نے بیہیویئر کی ایگزیکیوشن کا میکینزم بتایا ہے، وہ بھی بہت دلچسپ مضمون ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان کی جو نیت ہے اس کی بھی ٹیسٹیفیکیشن، اور اصل ٹیسٹیفیکیشن ہی نیت کی ہے۔ نیت پر ہی دار و مدار ہے سارے بیہیویئرز کا۔ پھر دنیاوی زندگی کی برائیاں اور بھلائیاں بھی آزمائش ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، القرآن 21:35۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری ہی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں۔ برائی اور بھلائی سے مراد اچھے حالات اور برے حالات، ان میں جو مبتلا کیا جاتا ہے، جو سرکمسٹانسز زندگی میں آتے ہیں، جو حوادث رونما ہوتے ہیں، ان میں سے بعض حوادث تعمیری ہوتے ہیں، بعض تخریبی ہوتے ہیں، بعض اچھے ہوتے ہیں، بعض برے ہوتے ہیں بادی النظر میں۔ تو ان میں اللہ تعالیٰ مبتلا فرماتے ہیں آزمائش کے سلسلے میں۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اچھا، یہاں شاید آگے چل کر یہ بات مزید مفصل انداز میں بیان کروں کہ نفس کا جو ترجمہ مختلف تراجم میں کیا جاتا ہے، وہ زیادہ تر جان اور روح کے معنی میں کیا جاتا ہے، جس طرح یہاں پہ بھی ہوا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا۔ تو جان ترجمے میں آیا۔ بعض تراجم میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہر زندگی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بعض تراجم میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب جو نقطہ میں یہاں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب سائیکالوجسٹس قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے مضمون کو سمجھنے کے لیے نفس سے مراد سائیکی لینی چاہیے۔ عربی میں سائیکی کو ہی نفس کہتے ہیں، وگرنہ نفس کے 72 مطالب ہیں عربی میں، بہت متفرق ڈائیورسیفائڈ قسم کے میننگز ہیں نفس کے، لیکن جن اصطلاحات میں ہم نفسیات دان نفس کو یوز کرتے ہیں وہ ہے سائیکی۔ جس طرح سے ہم نفسیات پڑھ رہے ہیں، ہم نفسیات پڑھ، تو کل نفس ذائقۃ الموت، اس میں جو نفس کا لفظ ہے وہ ہمارا مضمون ہے، نفسیات ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو نفس کو اگر سائیکی کے ہم پلہ دیکھا جائے تو بہت سے لطیف نکات ذہن میں آ سکتے ہیں، اور ویسے بھی اگر ہم میڈیکل سائنس کے پرسپیکٹو میں اگر ڈیتھ کو ڈیفائن کریں تو ڈیتھ کس پر آتی ہے؟ بدن پر آتی ہے یا شعور پر آتی ہے؟ ان چیزوں کے مزید تفصیلات میں جانے سے ہمیں بڑے اسرار و رموز ہم پر کھل سکتے ہیں۔ تو ڈیتھ از دا سیز آف نیورل ایکٹیویٹی ان سائڈ برین، یہ ہے لیٹسٹ ڈیفینیشن ڈیتھ کی۔ پہلے ڈیتھ کہتے تھے کارڈیک اریسٹ کو، حرکت قلب بند ہو جانا موت کہلاتا تھا۔ اب برین میں نیورل ایکٹیویٹی کا سیز ہو جانا،
فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. مکمل ڈیفینیشن یہ ہے کہ ڈیتھ از the cease of neural activity inside brain for a certain period of time. یہ definition کا part ہے certain period of time, because scientists they don't know about the duration of that period کہ وہ period کتنا ہو سکتا ہے. لیکن سائنس اور سائنسدان بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو ایکٹیویٹی برین میں سیز ہوتی ہے نیورل ایکٹیویٹی یہ دوبارہ سے ری جنریٹ ہو سکتی ہے. اسی لیے کوشش کی جاتی ہے الیکٹرک شاک دے کے مریض کو دوبارہ زندہ کرنے کی. تو سائنس اس بات پر بلیو رکھتی ہے کہ یہ نیورل ایکٹیویٹی جو ہے یہ دوبارہ سے بھی ری جنریٹ ہو سکتی ہے، انسان دوبارہ سے بھی ری انرجائز ہو سکتا ہے. جو اس کے الیکٹرو میگنیٹک کرنٹس ہیں وہ دوبارہ سے انٹیکٹ ہو سکتے ہیں. تو کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی اگر ہم اس طرح کہیں کہ ہر دماغ میں نیورل ایکٹیویٹی سیز ہوگی، ہر سائیکی موت کا مزہ چکھے گی، یعنی سیز ہونے کا مزہ چکھے گی، اور اس کے بعد دوبارہ لائف دیئر آفٹر. وہ تو قرآن بھی ایگری کرتا ہے اور مسلمان سب ایگری کرتے ہیں کہ جیسے ہی انسان فوت ہوتا ہے تو کچھ وقت کے بعد دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے اور ایک عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے. دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے، عالم برزخ میں جو زندگی ہے وہ بھی زندگی ہے. اسی طرح سے ڈے آف ججمنٹ میں بھی زندگی ہے اور جنت اور دوزخ میں بھی زندگی ہے. تو یہ ایک ذائقہ چکھنا، یعنی کہ ایک سرٹن ڈیوریشن آف ٹائم کے لیے شعور کا ساقط ہو جانا اور انسان کا اپنی کسی حرکت پر اختیار نہ رہنا، یہ مراد ہے. یہ بیچ میں بائی دا وے نفس کا موضوع آ گیا، اس کو شاید میں آگے جا کے مزید ایکسپلین کروں کہ نفس کو سائیکک پیرامیٹرز میں لینے سے کیا لطف مسلمان نفسیات دان کو مل سکتا ہے. تو دنیاوی زندگی کی برائیاں اور بھلائیاں بھی آزمائش ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے خود گواہ ہیں. He is the witness. He himself is the witness. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. القرآن 6:59. اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو خشکی اور دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے، اور نہ کوئی تر چیز ہے اور نہ کوئی خشک چیز مگر روشن کتاب میں. تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ گواہ ہیں. اور بھی آیات گواہی کے سلسلے میں موجود ہیں. اور یہاں سے ایک اور بڑا زبردست اور ہیلنگ کے پرسپیکٹو میں ایک اچھا نقطہ نکل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اگر کسی کو سٹریس ہے، کسی کو ڈپریشن ہے، کسی کو انگزائٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کے نوٹس میں ہے یہ بات. یہ بہت بڑا سہارا ہے ہیلنگ کے پرسپیکٹو میں کہ مسلمان یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ میرے ذہنی مسائل سے آگاہ ہیں. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. القرآن 10:61. آپ جس حال میں بھی ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، آپ جس حال میں بھی ہوں اور آپ اس کی طرف سے جس قدر بھی قرآن پڑھ کر سناتے ہیں اور تم جو بھی عمل کرتے ہو، مگر ہم سب تم پر گواہ و نگہبان ہوتے ہیں.
اور جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو تو ہم سب تم پر گواہ و نگہبان ہوتے ہیں۔ ہم سب میں اب کون کون شامل ہے؟ اللہ تو بالضرور شامل ہیں، اس کے علاوہ کرامن کاتبین اور دوسری سپر نیچرل فورسز۔ جس طرح شیطان ہمارا گواہ ہے، شیطان دیکھ رہا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، تو آپ کے رب سے ایک ذرہ برابر بھی نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر واضح کتاب میں ہے۔ یہ کتاب میں کیا ہے یہ بھی آگے چل کر قضاء و قدر کی بات اور اس کا عقیدہ میں بیان کروں گا۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، خبیر، بصیر۔ القرآن 1796۔ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کے طور پر کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو کتنا بڑا عقیدہ ہے، کتنی کتھارسز ہے اس میں ایک مسلمان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر مائکرو سیکنڈ میں ہمیں ہر جگہ آبزرو کر رہے ہیں، ہمارا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ You are being watched. By whom? By Allah. کتنی بڑی سعادت ہے، اس کو ذرا سوچیں کہ ہم جیسی حقیر چیزیں اللہ انہیں آبزرو کر رہے ہیں ہر وقت، کتنی بڑی سعادت ہے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ القرآن 41:53۔ ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں، انہیں مراد انسانوں کو، اپنی نشانیاں اطراف عالم میں، کائنات میں، اور خود ان کی ذاتوں میں دکھا دیں گے۔ اب یہاں پہ ترجمہ ذات ہوا جس کو ہم سیلف کہتے ہیں۔ ہم نفس کو تو سیلف نہیں کہتے، ہمارے لیے ایک علیحدہ اصطلاح ہے سیلف، ذات کے لیے۔ تو قرآن کا جو لفظ ہے وہ ہے وفی انفسہم، اینڈ ود ان دیئر سائیکیز، وی ول شو دیم آور سائنز ود ان دیئر سائیکیز، یعنی کہ ان کے اذہان میں، ان کے نفوس میں ان کو اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ کیا آپ کا رب کافی نہیں ہے کہ وہی ہر چیز پر گواہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ وٹنس کر رہے ہیں سب چیزوں کو۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم۔ القرآن 58:7۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں؟ کہیں بھی تین کی کوئی اتنا ایکسپلسٹلی، اتنا واضح اللہ تعالیٰ اپنی کمپینین شپ کو اور اپنی وٹنس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کہیں بھی تین کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی، یعنی تین افراد کی، تین لوگوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی، مگر یہ کہ وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، یعنی ان کو سن رہا ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی پانچ کی سرگوشی ہوتی ہے مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ یہ مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ آپ جو بھی بات چیت کرتے ہیں وہ میں خود سنتا ہوں، اور لکھنے والے تو اسے اچک کر لکھ بھی لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں بات کرتا یہ اپنے منہ سے کوئی بھی مگر اچکنے والا فرشتہ اس کو اچک کر لکھ لیتا۔ تو ایوری ٹاک از ڈاکیومنٹڈ بائی کرامن کاتبین، اور اللہ تعالیٰ خود بھی سن رہے ہیں، اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں ان کاموں سے خبردار کر دے گا جو وہ کرتے رہتے تھے۔
بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آزمائش ہو رہی ہے ہماری گریٹیٹیوڈ کی، ہماری انٹینشن کی اور ہمارے بیہیویئر کی، ہو سکتا ہے اور بھی چیزوں کی آزمائش ہو، لیکن میں جو قرآن سے استخراج کر پایا ہوں۔ اچھا، یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ میری سکون کلینیکل ماڈل میں جتنی بھی ریفرنسز ہیں وہ صرف اور صرف قرآنک ہیں، ان میں احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے اقوال شامل نہیں ہیں۔ تو میں نے صرف قرآن تک خود کو محدود رکھا ہے، کیونکہ قرآن کی اتھینٹسٹی میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو قرآن سے یہ تین چیزیں واضح ہوئیں کہ ایک تو اس انسان کی گریٹفلنس کو پرکھا جا رہا ہے، ایک اس کی انٹینشن کو پرکھا جا رہا ہے، اور ایک اس کے بیہیویئر کو پرکھا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پرکھ کے خود شاہد ہیں، خود گواہ ہیں۔ تو یہ تو ہو گئے بنیادی عقائد ذہنی صحت سے متعلق۔ اب ایک اور عقیدہ جو یہاں سے بات مینٹل ہیلتھ کے پرسپیکٹیو میں شروع کر رہا ہوں کہ تمام نفسیاتی پریشانیاں انسان کی تقدیر کا حصہ ہیں اور انسان کی زندگی میں اللہ کی مرضی سے آتی ہیں۔ اب یہ عقیدہ ہے ایک مسلمان کا۔ کیا عقیدہ ہے؟ کہ تمام نفسیاتی پریشانیاں، all psychological problems, mental disorders انسان کی تقدیر کا حصہ ہیں اور اللہ کی طرف سے، اللہ کی مرضی سے آتے ہیں۔ اب کوئی امیجن کیجئے کہ کوئی کلائنٹ جا کے سائیکو تھراپسٹ سے کہے، مسلمان کلائنٹ، کہ مجھے ڈپریشن ہے اور یہ ڈپریشن اللہ کی مرضی سے آیا ہے اور میری تقدیر کا حصہ ہے، میں جانتا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب ٹھیک کرنے کی یا تھراپسٹ کی کیا گنجائش باقی رہتی ہے؟ پھر تھراپسٹ بھی یہی کہے گا کہ اس پر صبر کیجئے، شکر کیجئے، آپ کی تقدیر کا حصہ ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن ایسا کہاں ہوتا ہے؟ اگر عقیدہ یہ ہو کہ ساری نفسیاتی پریشانیاں، مینٹل ڈس آرڈرز ہماری تقدیر کا حصہ ہیں، آنی ہی ہیں اور اللہ کی مرضی ان میں شامل ہے، تو ہم پھر اس میں کسی اور کو مورد الزام کیوں ٹھہرائیں اور اپنا ذہن ٹیسٹیفیکیشن کے اوپر فوکس کیوں نہ کریں کہ ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ القرآن 57:22۔ کوئی بھی مصیبت نہ تو زمین میں پہنچتی ہے اور نہ تمہارے نفوس میں، ولا فی انفسکم، neither in your psyches، neither in your psyches، تمہارے نفوس میں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ ایک کتاب میں اس سے قبل کہ ہم اسے پیدا کریں ہوتی ہے۔ بے شک یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ القرآن 64:11۔ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی۔ اب ذہنی بیماریاں مصیبت کے زمرے میں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ مینٹل ڈس آرڈرز مصیبت کنسیڈر ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ مصیبتیں ہیں، تکلیف دیتی ہیں، صعوبتیں ہیں۔ تو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللہ۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کے دل کو ہدایت فرما دیتے ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ تو کیا ثابت ہوا کہ تمام نفسیاتی پریشانیاں، ولا فی انفسکم، آ ہی نہیں سکتی نفوس میں کوئی مصیبت مگر یہ کہ وہ تقدیر کا حصہ ہے اور اللہ کی مرضی سے آتی ہیں۔ پھر ایک دوسرا عقیدہ ایک مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ انسانی سوچ
اور عمل اللہ کے تابع ہیں، ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ کے اوپر. انسان کی تھاٹس اور اس کا بیہیویئر دونوں ڈیپینڈ کرتے ہیں اللہ پہ. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، القرآن 81:9. اور تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس کا ترجمہ بعض مترجمین نے یہ بھی کیا کہ تم کچھ چاہ ہی نہیں سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، القرآن 18:23. یہ بہت مشہور عقیدہ ہے کہ اور کسی بھی چیز کی نسبت یہ ہرگز نہ کہا کریں کہ میں اس کام کو کل کرنے والا ہوں، اس سے پہلے انشاءاللہ کہیں. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. واذکر ربک اذا نسیت وقل عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، القرآن 18:24 اور 18:23. یہ 2 آیتیں ملی ہوئی ہیں. مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے تو کسی چیز کو یہ نہیں کہنا کہ میں کل اس کو کروں گا، I will do this tomorrow. یہ کہنا، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ میں یہ کام کل کروں گا. یہ اس وقت صحیح ہوگا یہ کہنا جب اس کے ساتھ انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو. اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو میں یہ کام نہیں کر سکوں گا. I would not be able to execute this behavior if it is not desired by Allah. The desire and permission of Allah is extremely important in the execution of my behaviors. جو بھی بیہیویئر جو بھی ہو، نارمل ہو یا اب نارمل ہو، بیہیویئر ہے. پھر ایک اور عقیدہ ایک مسلمان کا قرآنی ہدایات کی روشنی میں یہ ہونا چاہیے کہ ذہنی پریشانیاں اور ذہنی سکون اللہ کی طرف سے ہیں، نفسیاتی پریشانیاں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، تقدیر کا حصہ ہیں. اور پھر ذہنی پریشانیاں اور ذہنی سکون دونوں اللہ کی طرف سے آتے ہیں. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ لکل امۃ اجل اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، القرآن 10:49. فرما دیجئے میں اپنے نفس کے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں نہ نفع کا، مگر جس قدر اللہ چاہے. ہر امت کے لیے ایک میعاد ہے، جب ان کی میعاد آ پہنچتی ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو میں اپنے نفس کے لیے لا املک لنفسی، میں اپنے نفس کے لیے، یعنی I am not able to harm or to benefit my psyche if it is not desired by Allah. میں اپنے نفس کے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں نہ کسی نفع کا، مگر یہ کہ اللہ چاہے. اب ایک کنفیوژن مترجمین کی نظر سے یہ ہو سکتی ہے کہ نفس کو تو ہم بدن کے پرسپیکٹیو میں لے رہے ہیں کہ مجھے اپنے بدن پر کوئی اختیار نہیں، آپ بیچ میں ذہن کو کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ تو اگر نفس کا ترجمہ سائیکی نہیں کرنا چاہتے اور بدن کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ نفس کے 72 مطالب ہیں، تو بدن بھی اگر کریں تو برین جو ہے وہ بدن ہی کا پارٹ ہے اور ذہن بھی بدن ہی کے اندر ہے، بدن سے باہر تو نہیں ہے. تو اگر مجھے اپنے دل پر کسی قسم کا نفع نقصان کا میں مالک نہیں ہوں، اگر میں اپنے گردے پر کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اپنے پھیپھڑے پر کسی نفع نقصان کا مالک، اسی طرح سے میں اپنے دماغ پر بھی اور اپنے ذہن پر بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. اس سے یہ استدلال تو ہم نہیں اخذ کر سکتے کہ بدن
پر تو ہم کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں مگر ذہن پر ہیں، نعوذ باللہ. ذہن پر بھی کسی نفع اور نقصان کے ہم، یعنی کہ اس کی ہیلتھ اور اس کی ڈسرپشن میں، اس کی ڈسٹربنس میں، اور نہ ہی اس کی انہینسمنٹ میں ہم کسی بھی نفع اور نقصان کے مالک ہم نہیں ہیں مگر یہ کہ اللہ چاہیں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. وہی بات القرآن 57:22. پھر ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یکے بعد دیگرے آیتیں آ رہی. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، القرآن 64:11. تو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کے دل کو ہدایت فرما دیتے ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. اب یہاں تک ہم نے کیا دیکھا کہ انسان کی نیت، اس کے شکر اور اس کے اعمال و افعال کی پرکھ جاری و ساری ہے، جس کے گواہ خود اللہ تعالیٰ ہیں. اور جتنی بھی نفسیاتی پریشانیاں ہیں، جسمانی بھی، لیکن چونکہ ہمارا مضمون میڈیکل ڈیزیزز کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، ورنہ تو سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی مینٹل ڈس آرڈرز ہیں، جتنی سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں، من جانب اللہ ہیں، اور اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، اور ان سے نجات بھی اللہ ہی عطا فرماتے ہیں. انسان کو ان پر کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ چاہیں. تو یہ ہو گئے بنیادی عقائد. اب ہاؤ ٹو پریونٹ مینٹل ڈس آرڈرز ان دا لائٹ آف قرآن. قرآن پاک کی روح سے ہم ذہنی پریشانیوں سے اور ذہنی امراض سے کیوں کر بچیں، کیسے بچیں، اس کے لیے کیا ہدایت ہمیں حاصل ہوتی ہے قرآن پاک سے. تو ذہنی پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. اگر وہ مینٹل ڈس آرڈرز کو پریونٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر ایمان لائے. اب اس میں چونکہ یہ زیادہ طویل ہو سکتی ہے گفتگو، اگر میں سب چیزوں کے حوالہ جات یہاں پیش کرنا شروع کر دوں اور آیات کی تلاوت کروں، تو میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ یہ تحریر شدہ مضمون کو پھر حوالہ جات کے طور پر دیکھ لیجئے گا. ہر عقیدے کے اوپر آیات اور حوالہ جات موجود ہیں. تو یہ پریونشن کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے. اس کے لیے آیات آپ کو ملیں گی. اب لگے ہاتھوں ایمان لانے کو سائیکولوجیکل انٹرپریٹیشن اس کی کیسے کریں گے، وہ بھی مختصراً سا بتا دوں کہ ایمان لانا کیا ہے. لفظ تو ہم نے بہت سنا، ایمان لائیں ایمان لائیں، لیکن ایک نفسیات دان کو سوچنا چاہیے کہ ایمان لانا کیا ہے. عرف عام میں تو ایمان لانا یہ ہے کہ گواہی دے کہ اللہ ایک ہیں، واحد معبود ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں. تو یہ گواہی دے دینا، اس کو ہم ایمان لانا سمجھتے ہیں. لیکن ایمان لانے کی سائیکولوجیکل میکینزمز کیا ہیں؟ ایمان ہم کہتے ہیں نفسیات میں، اگر ایمان کو انٹرپریٹ کریں تو وہ بنتا ہے بلیف. تو وی ہیو ٹو بلیو ان اللہ اینڈ ہز پروفٹ پیس بی اپان ہم. اب بلیو کرنا صرف منہ سے کہہ دینا ہی نہیں ہے. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بلیف کس کو کہتے ہیں. البرٹ ایلیس نے ریشنل ایموٹیو بیہیویئرل تھراپی میں بلیف کو کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے. یہ ایک ایسا ایمان ہوتا ہے انسان کا، ایک ایسا عقیدہ ہوتا ہے
ایک ایسا علم ہوتا ہے جو اس سے مختلف قسم کے ایٹیٹیوڈز اور بیہیویئرز کو ایگزیکیوٹ کرواتا ہے. ٹرسٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس علم کے اوپر ٹرسٹ. تو جب ایمان کا لفظ نفسیات دان سنیں تو وہ اس کو ٹپیکل بیلیف کے پرسپیکٹو میں لیں گے اور دیکھیں اپنے اندر جائزہ لیں کہ کیا میں بیلیف کے لیول پہ ایمان رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا. پھر اللہ پر بھروسہ رکھے. وہی بات ٹرسٹ کی دوبارہ آئی. علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں. اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے پریونشن کے لیے. فیئرفل نہ ہو، فرائٹنڈ نہ ہو اللہ کے علاوہ کسی سے بھی. اور اسپیشلی جو آج کل سب لوگ سماج سے فرائٹنڈ ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ سے ہر چیز اور ہر شخص سے زیادہ محبت کرے. اب لو کی تھیوریز بھی آپ نے پڑھ رکھی ہیں. لو کیا ہوتا ہے؟ کمٹمنٹ کا نام ہے یہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. القرآن 2:165. اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ سے محبت جیسی محبت کرتے ہیں. اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں. ایکسٹریم لو، ٹوٹ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اشد حبا للہ، اللہ کے لیے شدید ترین حب رکھتے ہیں. تو یہ پریونشن کے لیے ضروری ہے اللہ سے محبت رکھنا. اللہ کو ہر وقت اپنے دھیان میں رکھے ٹو پریونٹ مینٹل ڈس آرڈرز. اللہ کو ہر وقت اپنی کنسنٹریشن میں رکھے. اسی کو ذکر کہتے ہیں. اللہ کو ریممبر کرنا، اللہ کو یاد رکھنا. ہر وقت اللہ کو اپنے دھیان میں رکھے اور اللہ کو کسی وقت بھی نہ بھولے اگر چاہتا ہے کہ نفسیاتی امراض سے بچا رہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. القرآن 3:191. یہ لوگ وہ ہیں جو مومنین ہیں، اللہ جن کو پسند فرماتے ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں ہر پوسچر میں. یہ صرف نماز ہی تک لمیٹڈ نہیں ہے ان کی یاد. اور وہ نماز بھی ایک ریلیجس ریچول کے طور پر نہیں پڑھتے، اور نہ ہی انہوں نے نماز کا سبق انورٹڈ کاماز میں اندر نماز کا سبق از ان انورٹڈ کاماز، نماز کا سبق رٹا ہوا ہے اور اس رٹے ہوئے سبق کو ریسائٹ کرتے رہتے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اور یاد کرتے ہیں یا تو اس کا یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں فکر کرتے رہتے ہیں، یا یاد کرتے ہیں اور پھر فکر کرتے ہیں. تو میرے خیال میں چونکہ آسمان اور زمین بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بنائے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ غور کریں ان نشانیوں پر، آفاق میں، زمین پر، اونٹ پر غور کریں کہ اللہ نے اس کو کیسے بنایا. تو یہ اللہ کی مصنوعات پر، تخلیق پر غور و فکر کرنا اللہ ہی کا ذکر کرنا ہے. تو سوچیں کہ ایک اللہ کا سب سے
عظیم کارنامہ جو ہمارے مشاہدے میں آیا ہے وہ نفس ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کتنی قسمیں کھانے کے بعد، 11-12 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. تو نفس کی قسم ہے کہ اور کیسے ہم نے اس کو پروگرام کیا ہے، کیسے اس کو ڈیزائن کیا ہے. تو اگر ہم اپنے نفس پر غور کریں گے، کہنے کا مطلب یہ ہے، تو وہ بھی آیات الہیہ پر ہی غور ہے. اور نفس میں، اپنی سائیکی میں غور و خوض کرنا بھی اللہ ہی کو یاد کرنا اور اللہ ہی کو دھیان میں رکھنا ہے. کیونکہ اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے نفس انسانی. اس کا تو اگر اس کے اسرار و رموز میں جائیں، اس کو کھوجیں، تو کیا لطیف اور عجیب حقائق نکلتے ہیں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. جو لوگ نیورولوجی پڑھتے ہیں، نیورو سائنس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور کوانٹم میکینکس کو دیکھتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ یہ کیا معجزات کی دنیا ہے، کتنے باریک حقائق مضمر ہیں انسان کے نفس میں. تو اللہ کو ہر وقت اگر پریونٹ کرنا چاہتا ہے مینٹل ڈس آرڈرز، تو اللہ کو ہر وقت دھیان میں رکھے اور یاد کرے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. القرآن 13:28. جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو یہ ایک دوسرا مضمون اب یہاں سے نکل رہا ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا اس وقت. لیکن یہ جو اطمینان کا لفظ یہاں پہ یوز ہوا، لتطمئن القلوب، اس اطمینان سے مراد کوگنیٹیو سیٹسفیکشن ہے. یعنی لاجکس اور آرگیومنٹس کے بعد ہونے والا اطمینان، دلائل کے ذریعے ہونے اطمینان اطمینان. جو سکون ہے یا سکینہ ہے وہ دوسرے معانی میں قرآن پاک میں استعمال ہو چکا ہے، لتسکنوا. یہاں پہ جو اطمینان ہے وہ وہی اطمینان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا تھا کہ یا اللہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پرندے لیجئے اور ان کا قیمہ بنائیے اور انہیں ملا کر آپس میں پھر مختلف پہاڑوں پر چھوڑ آئیے اور پھر ان کو آواز دیجئے. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے بتائیے کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یقین تو ہے، لیکن اپنے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں. اطمینان کا لفظ وہاں یوز کیا، یعنی کوگنیٹیو لاجیکل سیٹسفیکشن کی ضرورت ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اللہ کو ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے اور اللہ کی نشانیوں میں، آف کورس اللہ کی نشانیوں میں غور و خوض کرنے سے کوگنیٹیو سیٹسفیکشن نصیب ہوتی ہے. اور جو کنفلکچول سچویشنز ہیں، جو گرہیں بندھ جاتی ہیں انسان کی ذہن میں، گتھیاں جو نہیں سلجھا پاتا، ذہنی گتھیاں، کوگنیٹیو پرابلمز، ان کی سلوشنز کے لیے وہ اللہ کا ذکر کرے. اور جس طرح بہت سے مینٹل ڈس آرڈرز کگنیشن سے ریلیٹڈ ہیں، ان میں کگنیشن اور کوگنیٹیو پروسیسز انوالوڈ ہیں. تو اگر کوئی اس قسم کے ڈس آرڈرز ہیں جو کہ کوگنیٹیو اورینٹڈ ہیں، کگنیشن اورینٹڈ ہیں، تو اس صورت میں اللہ کا ذکر نجات کا ذریعہ ہے. پھر ذکر کو مزید ایکسپلین کیا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اپنے رب کا اپنے
دل میں ذکر کیا کر. اب دل کا لفظ یوز ہوا، مترجمین نے کیا. ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ریممبر اللہ ان یور سائیکی، نفس میں اللہ کو یاد کریں، اپنے نفس میں. تو لفظ تو قرآن میں جو عربی کا لفظ ہے وہ تو نفس ہے. دل تو ہم نے اس کو ترجمہ کیا، کبھی ذات کا ترجمہ کیا، کبھی جان کا ترجمہ کیا. تو مروجہ نفسیات میں دل تو کسی اصطلاح کا نام نہیں. ہم یہ جان سکتے ہیں نفسیات دان کہ ذکر کہاں ہوتا ہے، ریممبرنس کون سی مینٹل فیکلٹی کا کام ہے. اور آگے مزید واضح ہو رہی ہے بات کہ یہ وہ قلب کا جاری ہونا مقصود نہیں ہے یہاں سے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. قول کی بات آگی، کمیونیکیٹ بالغدو والآصال ولا تکم من الغافلین. اور اپنے رب کا اپنے نفس میں ذکر کیا کرو، یعنی یاد رکھا کرو، عاجزی و زاری اور خوف و خستگی سے اور میانہ آواز سے پکار کر بھی صبح و شام اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. تو آواز کا اللہ تعالیٰ نے خود اظہار فرمایا، من القول، یعنی یہ ذکر وہ ہے جو کہ جس میں کمیونیکیشن بھی انوالوڈ ہے. تو یہ سائیکالوجسٹس بتائیں نا کہ وہ جس ریممبرنس میں کمیونیکیشن بھی انوالوڈ ہو، انسان اس کو سپیک آؤٹ کرے، تو وہ پارٹ آف ہارٹ ہے یا پارٹ آف سائیکی ہے. تو نفس کو سائیکی کے پرسپیکٹو میں لینے سے بہت ہی عجیب و غریب حقائق نفسیات دانوں کے ہاتھ آ سکتے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. القرآن 24:37. وہی مردان خدا ہیں. رجال یعنی حضرت سلطان باہو کے پرسپیکٹو سے اگر اس کو ڈیفائن کیا جائے تو مرد ہیں ہی وہی جو مذکر ہیں، یعنی کہ ذکر کرتے ہیں. جو مذکر ہیں وہی مرد ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد وہ ہیں، یعنی میرے مرد وہ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل. اور اس میں عورتیں بھی آف کورس شامل ہیں. رجال مرد ہیں، عورتیں ہیں، دونوں ہیں. جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. تو اللہ کو یاد رکھنا یہ مردوں کا کام ہے، یعنی کہ مردوں کا کام محاورتاً یعنی زبردست کام ہے. ادروائز ایک اور بھی خواتین کی دل جوئی کے لیے کہ نفس بذات خود مؤنث ہے. اگر میں مرد ہوں، میرا جسم مرد ہے، تو میرا جو نفس ہے وہ مؤنث ہے. تو مؤنث ہونا نعوذ باللہ کوئی تذلیل نہیں. سائیکی از فیمیل. کہاں سے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یا ایتھا تا آ گیا اس میں، اور رب کے کاف کے نیچے زیر آ گیا. پتہ چلا نفس مؤنث ہے. یا تو ہر نفس مؤنث ہے، اور یا کم از کم وہ تو مؤنث ضرور ہے جو اطمینان پا گیا. نفس مطمئنہ تو مؤنث ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صیغہ مؤنث استعمال کیا قرآن پاک میں. پھر اللہ تعالیٰ کا ہر وقت دھیان رکھے، پھر اپنے ہر کام میں اللہ کی خوشنودی چاہے. ہر کام میں یعنی ہر بیہیویئر میں اللہ کی خوشنودی چاہے. رضوان اللہ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوءا واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل علیم.
القرآن 3174. تو اللہ کا جو رضوان ہے، جو رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اس کا طلبگار ہو اگر بچنا چاہتا ہے ذہنی امراض سے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. القرآن 4:114. اور جو کوئی یہ کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرے تو ہم اس کو عنقریب عظیم اجر عطا فرما دیں گے. پوری آیت کا ترجمہ میں نے نہیں کیا، وہ آپ تحریر شدہ مضمون میں دیکھ سکتے ہیں. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. القرآن 3162. بھلا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا، ایک وہ شخص ہے، کمپیریزن ہو رہا ہے یہاں پہ دو اشخاص کا. تو بھلا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا، اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا سزاوار ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ دو اشخاص ایک جیسے نہیں ہو سکتے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبی الدار. القرآن 13:22. اور جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں. یہ آگے آئیں گی باتیں خرچ کرنے والی. چیریٹی جو ہے کتنا بڑا سائیکو تھیراپی ہے، اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے رہتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے. پھر اس طرح سے اور آیات ہیں، اب میں گزر رہا ہوں ان پر سے، آپ اس کو مزید مضمون میں دیکھ سکتے ہیں. تو پریونشن کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، جس طرح پہلے بھی بات کی. فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. تو جس نے شکر کیا وہ اپنی سائیکی کے لیے کیا، اپنی سائیکی کے بھلے کے لیے کیا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. اور جس نے بھلا دیا، کفر جس نے بھلا دیا، غافل ہو گیا، تو میرا رب غنی ہے اور کریم ہے، بے نیاز ہے اس سے. پھر مینٹل ڈس آرڈرز اور سائیکولوجیکل پرابلمز کی پریونشن کے لیے قرآن پاک سے یہ عقیدہ نکل رہا ہے کہ لوگوں اور سماج کی اندھا دھند پیروی سے باز رہے. ہر بات میں لوگوں کی اندھا دھند تقلید سے باز رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر میں یہ نہ کروں تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں کروں تو لوگ اچھا سمجھیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. القرآن 5104. تو یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کلچر از دا شیئرڈ وے آف لائف. ہم جو کلچر، جس کلچر پر ہم آج ہیں، وہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے باپ دادا نے ہمارے لیے بنا کر چھوڑ گئے ہیں، جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. جو رسم و رواج انہوں نے بنائے ہیں اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. اور ہم ان رسم و رواج کو بغیر تحقیق کیے کہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، دین سے متصادم تو نہیں، ہم ان رسم و رواج کو اندھا دھند پیروی پر مجبور ہو جاتے ہیں کلچر کے ہاتھوں. تو یہی ماحول اس وقت بھی تھا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت دی مشرکین مکہ کو. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم کیوں اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں، ان کے طریقے چھوڑ دیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس قرآن کی طرف جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. تو ہم نے اپنے باپ دادا کو کس پر پایا؟ یہ جتنے رسم و رواج غلط سلط، دین سے متصادم، ذہنی صحت کے قاتل
رسم و رواج جن میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، انہی پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. تو اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں، ہم نے یہ تو انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ ہمارے باپ دادا کتنا علم رکھتے تھے اور کس قدر ہدایت یافتہ تھے. ہاؤ وائز دے ور. ان کی وزڈم کو، ان کی اتھینٹسٹی کو تو ہم نے گیج ہی نہیں کیا. ہم نے تو اندھا دھند رسم و رواج کو اپنا لیا. تو اس طرح سے اور بھی آیتیں ہیں جو اسی موضوع پر ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر پریونشن کے لیے قرآن کی اتباع کرے، فالو کرے قرآن کو اور نماز قائم کرے. دنیا سے جذباتی طور پر وابستہ نہ ہو، بہت بڑا پوائنٹ ہے. ایموشنل اٹیچمنٹ ورلڈ کے ساتھ اور ورلڈلی میٹیریلسٹک چیزوں کے ساتھ اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ نفسیاتی عوارض کا شکار ہوتا ہے. دنیا سے ایموشنل اٹیچمنٹ رکھنا یہ نفسیاتی مسائل کو دعوت دینے کے مترادف ہے. بدھا نے بھی یہی بات کی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَّهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. القرآن 632. اور دنیاوی زندگی، حیات الدنیا، کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، یعنی عارضی اور وقتی لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے. اور یقیناً آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. کیا تم یہ حقیقت نہیں سمجھتے؟ تو سائیکو تھراپسٹ کے پاس کلائنٹ جائے اور یہ کہے کہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کھیل تماشا ہے، لیکن اس کھیل تماشے میں آپ سے علاج کروانے آیا ہوں. جب آپ دنیا کو کھیل تماشا سمجھ لیں، خود کو مسافر سمجھ بیٹھیں، تو پھر کہاں کی بیماریاں اور کہاں کا علاج؟ جب آپ اس کو آزمائش سمجھیں، امتحان سمجھیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. القرآن 63:9. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. ضرورت مندوں پر خرچ کرے اگر پریونٹ کرنا چاہتا ہے. اور یہ سائیکو تھراپیوٹک ٹیکنیک بھی ہے، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا. یہ دس از اے سائیکو تھراپی. ریکارڈڈ میڈیکل ہسٹری جہاں سے شروع ہوتی ہے، یونان سے. دنیا کے جو پہلے 2 ڈاکٹرز گزرے ہیں جو ہسٹری میں ریکارڈڈ ہیں، یعنی تاریخ جہاں سے ہمیں، جہاں تک ہم تاریخ میں پہنچ سکتے ہیں قبل مسیح، اس میں جو سب سے پہلا ہمیں نشانی ملتی ہے ڈاکٹروں کی، جو 2 ڈاکٹر تھے یونان میں. ان کے پاس جب مریض آتے تھے تو وہ ان کو 2 کاموں کا کہتے تھے، ان کا 2 کاموں سے علاج کرتے تھے. ایک ان سے کہتے تھے کہ چیریٹی دو اپنے مرض کو حل کرنے کے لیے، اور دوسرا ان سے کہتے تھے کہ ایتھنز کے ریور میں نہاؤ، غسل کرو. تو غسل کرنے سے اور صدقہ و خیرات کرنے سے، یہ جو ہے غسل کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا، یہ تاریخ انسانی کا قدیم ترین ریکارڈڈ ہسٹری میں علاج ہے. تو ضرورت مندوں پر خرچ کرے، اس کے لیے تو قرآن پاک بھرا پڑا ہے. انفقوا انفقوا انفقوا. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا.
اور خرچ کرنا اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ دیکھیں، اللہ کی راہ میں سائیکو سوشلی کیسے خرچ کر سکتے ہیں کہ آپ کے نیبرز ہیں، ضرورت مند ہیں، ان پر خرچ کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کمیونٹی سائیکالوجی میں اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی. تو انگریزی کے نام پڑھ کے جی کمیونٹی سائیکالوجی بہت اچھی زبردست ایک چیز ہے. کوئی ٹاؤن شپ ہے تو وہ ایک کمیونٹی ہے، اس میں کمیونٹی بردرہڈ ہے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو یہی چیزیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کمیونٹی بردرہڈ، کہ اپنے نیبرز کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، مسافروں کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ. تو یہی سوشلائزیشن ہے اور یہی کمیونٹی سروس ہے اور یہی سوشل سروس ہے. خرچ کرنا ایک زبردست سائیکو تھیراپی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو. القرآن 392. بہت زیادہ آیات میرے مضمون میں تحریر شدہ ہیں خرچ کرنے کے بارے میں اور اس کے نفسیاتی ثمرات کے بارے میں. پھر دوسروں کے لیے قابل اعتبار رہے. اگر بچنا چاہتا ہے نفسیاتی عوارض سے تو ٹرسٹ وردی ہو معاشرے میں، اس پہ کوئی ڈسٹرسٹ نہ کرے. دیکھیں آپ کس طرح سے پرسنالٹی ڈس آرڈرز اور سوشل پرابلمز کا توڑ پریونشن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دی کہ دوسروں کے لیے ٹرسٹ وردی رہے، قابل اعتبار رہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. القرآن 4:58. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں، امانت میں خیانت نہ کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی نصیحت فرماتے ہیں. بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. یہ کتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرما دی کمیونٹی سائیکالوجی کے لیے اور سوشلائزیشن کے لیے، سوشل پرابلم سے بچنے کے لیے. لا تعداد ذہنی امراض ڈسٹرسٹ سے پیدا ہوتے ہیں، ریلیشن شپس ٹوٹتے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. القرآن 23:8. اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے. اب ایموشنل بریک اپ دیکھیں، آئی لو یو کہہ دیا، ایک وعدہ کر دیا، اب اس سے مکر گیا تو وعدے کی پاسداری تو نہ ہوئی، کتنی بڑے نفسیاتی مسائل پیدا ہوئے. پھر شادی کرتے وقت وعدہ کیا ساتھ نبھانے کا، ساری زندگی ساتھ رہنے کا، بعد میں طلاق دی، مکر گیا، اس سے کتنے مسائل پیدا ہوئے. نوکری لگی، اس میں اپنے باس سے وعدہ کیا اچھی طرح سے کام کرنے کا اور بعد میں مکر گیا اپنے وعدے سے، کام میں ڈنڈیاں مارنے لگا، کتنے مسائل پیدا ہوئے. تو عہد شکنی سے کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں. سیاستدان عہد کرتے ہیں، حکومتیں عہد کرتی ہیں، بعد میں عہد شکنی کرتی ہیں، ڈپلومیسی سے کام لیتی ہیں، اس سے کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو لا دین لمن لا عہد لہ، جس نے وعدے کی پاسداری نہیں کی اس کا تو کوئی دین ہی نہیں سرے سے. تو وعدے کی پاسداری کرے اگر مینٹلی ہیلدی رہنا چاہتا ہے. پھر دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم. القرآن 2:263. نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا
اور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو، اور اللہ بے نیاز بڑا حلم والا ہے۔ یہ صدقات جو آپ دیکھتے ہیں، لوگ تصویریں کھنچوا کے صدقات، ایک چھوٹی سی آٹے کی بوری اور 600 لوگ اس کے ساتھ تصویر کھنچوا رہے ہیں۔ روزمرہ مشاہدات میں آپ کی اور اس شخص کی دل آزاری کر رہے ہیں۔ تو نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو، اور اللہ بڑا بے نیاز بڑا حلم والا ہے۔ پھر ایک اور دیکھیں، اب ہم پازیٹیو سائیکالوجی پڑھتے ہیں کہ بھئی انسان کو اپنی سوچ مثبت رکھنی چاہیے اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈز رکھنے چاہیے دوسروں کی طرف۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ پازیٹیو سائیکالوجسٹس کے لیے بہت زبردست آیت ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ القرآن 41:34۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، اور برائی کو بہتر طریقے سے دور کیا کرو، سو نتیجتاً وہ شخص کے تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی گویا کہ وہ گرم جوش دوست ہو جائے گا۔ اگر آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے تو وہ جو آپ کا دشمن تھا وہ دوست ہو جائے گا۔ پھر ایک عقیدہ قرآن پاک سے یہ نکلتا ہے مسلمان کے لیے اور اس کی ذہنی صحت کے ضمن میں، کہ وہ تقدیر پر ایمان رکھے کہ حالات و واقعات تقدیر کا حصہ ہیں۔ اب حالات و واقعات کی بہت سی اگزامپلز ہیں، سرکمسٹانسز، سائیکو سوشل ایونٹس، سائیکو سوشل سرکمسٹانسز جن کا آپ نے پڑھا کہ وہ کتنا بڑا رول پلے کرتے ہیں مینٹل ڈس آرڈرز کی ڈیولپمنٹ میں۔ تو وہ جتنے بھی سائیکو سوشل سرکمسٹانسز ہیں وہ تقدیر کا حصہ ہیں۔ اس پہ اگر ایمان ہو اور عقیدہ ہو تو بہت سے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ القرآن 9:51۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر وہی کچھ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ القرآن 57:22۔ کوئی بھی مصیبت نہ تو زمین میں پہنچتی ہے اور نہ تمہاری زندگیوں میں۔ اب یہ آیت میں پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں، وہاں قرآن میں لفظ ہے ولا فی انفسکم، اس کو مترجم نے زندگی کہا ہے، لیکن سائیکالوجسٹ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ لفظ جو ہے وہ سائیکی ہے۔ ولا فی انفسکم نیدر ان یور سائیکیز، تو سائیکیز کو پھر آپ سائیکک پرسپیکٹو میں ایکسپلین کریں۔ تو یہاں پہ ترجمہ میں زندگی ہے، نہ تمہاری زندگیوں میں۔ اب زندگی، اللہ تعالیٰ نے زندگی کے لیے قرآن پاک میں لفظ حیات لکھا ہے بار بار، تو اگر یہاں پہ حیات مقصود ہے تو پھر حیات کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انفسکم، نفوس کا لفظ یوز کیا ہے۔ سائیکالوجسٹس کو انالیسس کرنے چاہیے۔ اب آ گئی، سب سے پہلے ہم نے بنیادی عقائد دیکھے، اس کے بعد ہم نے پریونٹیو میجرز دیکھے قرآن پاک سے، اور اب آخر میں ہم سائیکو تھراپیوٹک ٹریٹمنٹس کے لیے قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں کہ اب اگر کسی کو نفسیاتی مسائل لاحق ہو چکے ہیں، پانی سر سے گزر چکا ہے، ڈپریشن ہو چکا ہے، انگزائٹی ہو چکی ہے، سائیکوسس ہو چکا ہے، پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہو چکے ہیں، اب یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں، تو اب انسان کیا کرے؟ قرآن اس کو کیا کہتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے اللہ سے مدد طلب کرے۔
اللہ سے مدد طلب کریں۔ اللہ تزکیہ فرماتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، القرآن 1:5 ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، القرآن 449 کہ آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود کو پاک ظاہر کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک فرماتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ ہی جسے چاہتے ہیں پاک کرتے ہیں، تزکی کرتے، پیوریفیکیشن آف سائیکی، نفس کی تزکیہ کرتے ہیں، نفس کا، نفس کو آلائشوں سے اور بری سوچوں سے اور شیطانی سوچوں سے پاک فرماتے ہیں۔ پھر اللہ ہدایت اللہ دیتے ہیں۔ افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون، القرآن 35:8۔ بھلا جس شخص کے لیے اس کا برا عمل آراستہ کر دیا گیا ہو اور وہ اسے حقیقتاً اچھا سمجھنے لگے، کیا وہ مومن صالح جیسا ہو سکتا ہے؟ سو بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ تو ہدایت من جانب اللہ ہے، اللہ سے ہدایت چاہے۔ پھر کتنی لطیف ایک آیت ہے کہ اللہ ہنساتے اور رلاتے ہیں سائیکو تھراپیوٹک ہیلنگ کے لیے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، القرآن 53:43، اور یہ کہ وہی ہنساتا اور وہی رلاتا ہے۔ ایک تو یہ تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، آپ نے لیٹر ہیڈز پہ ہسپتالوں کے باہر یہ دیکھا ہوگا آیت، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو ہسپتالوں کے باہر تو یہ آیتیں لکھی ہوئی، اور ڈاکٹروں کے لیٹر ہیڈز پہ بھی لکھا ہوتا ہے هو الشافی۔ تو یہ لکھنے کی حد تک ہی ہے، اس پہ عقیدہ لانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کو یہ چاہیے کہ لیٹر ہیڈ پہ تو لکھ دیا ہے هو الشافی، اور ہسپتال کے باہر لکھوا دیا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ تو جب ڈاکٹر کا پیشنٹ اس کے ساتھ آ کے بیٹھے تو اس کو پہلے بتائے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن پہلے بتاتا چلوں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم صرف سبب کر سکتے ہیں۔ شفا اگر ملے گی تو ان دوائیوں سے نہیں ملے گی، بلکہ ان دوائیوں کے ذریعے اللہ سے ملے گی۔ تو ایسا کوئی ڈاکٹر شاذ و ناز ہی کوئی کرتا ہو۔ اللہ ہی تکلیف کو دور کرتے ہیں اور آرام پہنچاتے ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، القرآن 10:107۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں۔ پہلے پتہ چل گیا لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں، اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ کن کن کو چاہتا ہے، ان کا کرائیٹیریا کیا ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ مختصر یہ کہ جن کی نیت خالص ہو، جن کے دل سچے سچے ننھے منھے چڑیوں کے دلوں کی طرح ہوں، ان کو چاہتا ہے۔ جن کی انٹینشنز لوجہ اللہ ہوں، جن کی نیتوں میں خلوص ہو۔ پھر وہی آیت آ گئی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، القرآن 26:80، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ قرآن سے عقیدہ نکلا نا کہ جب ہم بیمار ہو جائیں تو اب بیمار جسمانی بھی ہو سکتے ہیں، ذہنی بھی ہو سکتے ہیں، تو ذہنی بیماریوں میں بھی شفا پھر اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔
اب اللہ سے مدد طلب کرنے کے بعد اپنے نفس کے تزکیہ کرنے کے لیے، یعنی اپنی نفسیاتی پریشانیوں کو قرآنی احکامات کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرے، برائیوں سے خود کو پاک کرے اور نیکیوں سے خود کو مزین کرے۔ اور وہ ہم سے مربوط سب سے عظیم آیت، نفسیات دانوں سے مربوط، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، القرآن 91:7۔ اور انسانی نفس کی قسم، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جو میں نے کہا سائیکالوجسٹس کے لیے، تو یہ سائیکالوجسٹس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سائیکی کی قسم کھائی ہے، کوئی زبردست چیز ہوگی جس کی قسم کھائی ہے، قسم کھائی ہے نفس کی، پھر نفس لوامہ کی بھی قسم کھائی ہے، نفس مطمئنہ کا بھی ذکر کیا۔ تو نفس ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا سبجیکٹ میٹر ہے، اس کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور انسانی نفس کی قسم، اور اسے ہمہ پہلو توازن اور درستگی دینے والے کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، القرآن 91:8۔ پھر اس نے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کی تمیز سمجھا دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سمجھا دی، مطلب انڈیوس کر دی، پروگرام کر دی۔ سواہا بھی پروگرامنگ کے پرسپیکٹو میں لیا جا سکتا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے سائیکی کی، اینڈ دا وے وی پروگرامڈ اٹ۔ اب ماڈرن انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹو میں اور نیورو سائیکالوجی کے پرسپیکٹو میں ہم نفسیات دانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بدی اور نیکی کیسے رکھی گئی ہیں نفس میں۔ قد افلح من زکاہا، القرآن 91:9۔ بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس کو پاک کر لیا۔ وقد خواب من دساہا، القرآن 91:10۔ اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا اور نیکی کو دبا دیا۔ یہ بریکٹس میں لکھی ہوئی ہیں باتیں۔ اس کا ایک اور ترجمہ یہ بھی ہے، زیادہ تر لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ دساہا کا، جس نے کہ اس کو مٹی میں ملا دیا۔ دساہا کا ترجمہ بہت سے مترجمین نے مٹی میں ملانا بھی کیا ہے۔ اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اس نفس کو مٹی میں ملا دیا۔ اب سائیکی کو مٹی میں ملانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کی قدر نہیں کی، مٹی میں ملا دیا، اس کی قدر نہیں کی، اس کی ورتھ اور ویلیو کو نہیں سمجھا۔ کتنی بڑی اس کی ورتھ اور ویلیو ہے، یہ اللہ تک پہنچانے کا کتنا زبردست ذریعہ ہے۔ من عرف نفس فقد عرف ربہ، اس کی ورتھ، نفس کی ورتھ اور ویلیو کو نہیں سمجھا، اسے مٹی میں ملا دیا، گمراہ ہو گیا۔ تو حضرت اقبال فرماتے ہیں ماہر نفسیات سے، ایک قطعہ ہے حضرت اقبال کا جس کا ٹائٹل ہے ماہر نفسیات سے۔ تو سائیکالوجسٹ سے، ہم سے خطاب فرمایا حضرت اقبال نے، اور کیا کہتے ہیں کہ جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا۔ یہ کرج کہاں سے لائے کوئی کہ ریپلیکیٹ نہ کرے اور تھیوریز پر اندھا دھند اعتقاد نہ رکھے۔ اقبال کا جو پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن ہے اس میں بھی نفسیات کا ذکر کیا کہ ماڈرن سائیکالوجی ہیز ناٹ یٹ اٹینڈ the desired levels۔ نفسیات پہ اقبال کی، چونکہ فلسفے کے اسٹوڈنٹ تھے، نفسیات پر بھی نظر عمیق رکھتے تھے، تو نفسیات دانوں سے فرمایا کہ جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا۔ سب سے پہلے تو جرت پیدا کر اپنے اندر، کرج پیدا کر۔ کرج کا کیا مطلب ہے؟ کرج ٹو ہیو اے چینج، لکیر کا فقیر نہ بن۔ جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، اور ان تھاٹس کی دنیا سے گزر جا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو
گزر جا، افکار کی دنیا سے گزر جا. اگر جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، ہیں بحر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے. یہ پھر کبھی کسی وقت اقبال کا جو خودی کا کانسیپٹ ہے وہ کس پرسپیکٹیو میں اقبال نے لیا ہے. خود ہم تو سیلف کو کہتے ہیں، تو اقبال کا اس سے کیا مراد ہے وہ بھی کسی وقت اس کے لیے نشست رکھیں گے. ہیں بحر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے، کھلتے نہیں اس قلزم خاموش کے اسرار، جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے. تو حضرت اقبال شاعر مشرق، مصور پاکستان، کم از کم پاکستانی نفسیات دانوں کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستانی نفسیات دانوں سے مخاطب ہو کر بالخصوص یہ فرما رہے ہیں کہ ایک، افکار کی دنیا سے گزریں، جرت پیدا کریں، بحر خودی میں ابھی بہت سے جزیرے طے کرنے باقی ہیں، اور ضرب کلیمی سے چیرنا اس کا ضروری ہے. کھلتے نہیں اس قلزم خاموش کے اسرار، جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیر. ضرب کلیمی کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ضرب کیا ہے؟ ارنی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر یہ حدیث کلیم و طور نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی ضرب ہے ارنی، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دیجئے. اور یہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب ہے، من عرف نفس فقد عرف ربہ. تو نفس پر غور و اتنی ورتھ وائل شے ہے یہ، اس پر غور و خوض کرنا معرفت الہیہ کے حصول کا ذریعہ ہے. یہ کوئی معمولی شے نہیں. اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں اس کی. اور مٹی میں ملانے پہ بات ہو رہی تھی کہ مٹی میں ملانا یہ ہے کہ اس کی قدر ہی نہیں کی نفس کی. تو یہاں پر اس گفتگو کا اختتام میں کروں گا، اور مختصراً جو آج کی نشست میں ہم نے باتیں کیں اس کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ اگر تو آپ مسلمان کلائنٹ ہیں، یا آپ مسلمان کاؤنسلر ہیں، یا مسلمان سائیکو تھراپسٹ ہیں، تو آپ کے پروفیشنلزم سے پہلے آپ کا رول بحیثیت مسلمان زیادہ مسلمہ اور زیادہ ترجیح دہندہ، زیادہ وزنی ہے. اور قرآن جن عقائد کی طرف نشاندہی کر رہا ہے اور جن بیلیفز کی طرف آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اس سے پہلے کہ آپ سیشن لیں، اس سے پہلے کہ آپ دوسروں کی ٹریٹمنٹ کریں، اور اس سے پہلے کہ دوسرے آپ کے پاس آئیں. اور جس مقصد کے لیے میں نے سکون کلینیکل ماڈل میں یہ حوالہ جات اکٹھے کیے ہیں، وہ مقصد یہ ہے کہ مغربی نفسیات کی اندھا دھند پیروی نہ کی جائے، اور سائیکو تھراپیوٹک پروسیس میں کبھی بھی کوئی ایسی حرکت ہم سے سرزد نہ ہونے پائے جو بنیادی اسلامی عقائد سے انحراف کرتی ہو. مثال کے طور پر دوران سیشن ہمارے منہ سے نکل جائے چھوڑو یہ جن من کچھ نہیں ہوتے، شیطان کچھ نہیں ہوتا، یہ فضول باتیں، نعوذ باللہ. اس طرح سے اگر ہمارے دوران سیشن منہ سے ایسے جملے نکل جائیں تقدیر کے بارے میں، قضاء و قدر کے بارے میں، ان سے اجتناب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سمجھایا جائے کہ بحیثیت مسلمان آپ کے عقائد قرآن پاک میں کیا درج ہیں. تو پہلے ان کو سمجھیے، اس کے بعد پھر اچھے سائیکو تھراپسٹ بنیے، اچھے سائیکولوجیکل کاؤنسلرز بنیے، اور سوشل سروس دیجیے، سوشل ورک کیجیے. جزاک اللہ.